کوئی ایسا واقعہ اتنے سالوں میں جو آپ کو بھولتا نہ ہو، شوٹنگ کے دوران کا کوئی واقعہ، کوئی ایسا؟ بہت ساری دفعہ زیادہ تر تو میرے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ میں جہاں بیٹھی ہوں وہ سانپ ضرور آتا ہے وہاں پہ. اچھا. ایک تو سانپ آتا ہے رات کی رانی پہ. میرے ساتھ سانپوں کا بڑی دفعہ مس ہیپس ہوئے. اچھا. اور تھینک گاڈ کہ مجھے کاٹے بغیر چلے گئے، ان کی مہربانی ہے، اور انہوں نے میرے ساتھ یہ کوآپریٹ کیا اور مجھے کچھ نہیں کہا. ایک دفعہ تو سری لنکا میں بیٹھی تھی تو بینچ پہ تو آرام سے ایسے وہ ریٹلنگ سنیک پیروں سے نکل کے چلا گیا. اس کے بعد پھر میں ایک اور آؤٹ ڈور گئی ہوئی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، وہاں بیٹھے ہیں پتھر پہ. میں نے پتھر اٹھایا کہ میں اس پہ بیٹھوں تو اس پہ بھی آرام سے ایک جلیبی جیسا سانپ تھا. پھر اس کے بعد میں شو کرنے گئی تھی مسقط، تو وہاں پہ ہم لوگ نیچے میٹرس ڈال کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہم لوگ سو رہے تھے. تو میری عادت ہے صبح اٹھ کے نا گھڑی دیکھنی. اچھا، اٹھتی اب گھڑی دیکھتی؟ ہاں. اچھا. تو میں نے دیکھا کہ میں نے نیند میں جا کے نا بیگ کھولا گھڑی نکالنے کے لیے، تو میں نے دیکھ لیا سانپ ہے. لیکن پھر میں گھڑی دیکھ رہی ہوں، پھر مجھے یاد آیا اوہ یہ تو سانپ ہے، او مائی گاڈ. پھر میری ساری نیند چھین اڑ گئی اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو جگایا. میں نے کہا سانپ. اوہ مائی گاڈ. تو پھر وہ سارے اور بھی یونٹ کے ایکٹر ایکٹریسز تھے، وہ سب لوگ اٹھ گئے اور انہوں نے وہ سانپ کو پکڑنے کی کوشش کی. وہ میرے ٹیچی کیس میں چلا گیا، ٹیچی کیس بند کر دیا، باہر لا کے اس کو نکالا اور پھر اسٹک پہ اس کے نمائش کی گئی. اس کو ڈسپلے کیا گیا کہ جی یہ اسنیک ہے. تو 3-4 مرتبہ نا سانپ کا میرے ساتھ ہوا ہے. اور بہت قریب، بہت قریب سے. تو یہ سانپ بڑے کائنڈ ہارٹیڈ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اینو کچھ نہیں کرنا، اس کو جانے دو. لوگوں میں بھی یہ فطرت ہوتی ہے؟ لوگوں کی یہ فطرت نظر نہیں آتی. کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے، سانپ سے بھی زہریلے ہوتے ہیں اور ڈنگ مارنا چھوڑتے ہی نہیں. ان لوگوں سے اللہ بچائے کہ سپیروں نے یہ کہہ کر بند کیا سانپوں کو کہ آج کل میں بے وزن شعر پڑھ رہی ہوں کہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے. تو انسان ہی کافی ہیں. ایسا زہر جس کا کوئی تریاک ہی نہ ہو. تو اس لیے سانپوں سے ڈر تو لگتا ہے، ہر شخص کو ڈر لگتا ہے، لیکن انسانوں سے بھی ڈر لگتا ہے. نہیں، میں نہیں، سانپ جو ہے نا، سانپ نظر آتا ہے ایسا کرتا ہوا. جو خفیہ سانپ ہوتے ہیں نا، خفیہ زہر جو ہوتا ہے وہ انسان کی رگ رگ میں اتر جائے اور وہ آل آف سڈن انہیں پھر پتہ چلے کہ یہ زہر تھا. اور ایسے زہر کئی قسم کا نقصان کرتے. اس لیے روتی ہیں؟ ہاں، جب میں حج کے لیے گئی تھی تو خانہ کعبہ میں بیٹھ کر اتنا روئی، مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کتنا روئی تھی. پھر اس کے بعد میری زندگی سے آنسو کم ہو گئے، ورنہ میں بہت روتی تھی. اچھا. کوئی ایسی چیز جو آپ ریگولر اپنی زندگی میں کرتی ہوں اور جس سے آپ کو ریلیکسیشن ملتی ہو، وہ کیا ہے؟ مووی دیکھنا، گانا سننا، کیا کرنا؟ میں نہیں، آج کل تو کبھی کتابیں دیکھ لیتی ہوں. آج کل تو ہر شخص موبائل پہ بزی ہوتا ہے، کسی شخص کے پاس کوئی ایسا ٹائم نہیں. بہرحال یہ ہے کہ میں صبح 7 بجے بریک فاسٹ کرتی ہوں، نماز کے بعد 7 بجے یا 7:15. تو اس کے بعد مختلف قسم کے کام، کوکنگ میں ہمیشہ خود کرتی ہیں آپ. اور میرا بڑا دل ہے کہ میں آپ نے جس طرح بتایا، میں آپ کے ہاتھ کا کھانا ضرور کھانا چاہوں گا. ضرور. بسم اللہ. بھی آپ نے چکن کٹلیٹس نہیں کھائے؟ پوٹیٹو. ہاں، اچھا، یہ آپ نے بنائے؟ جی. ارے واہ 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 واہ، بہت مزیدار. ہاں، پائے بہت اچھے بناتی ہوں میں. بریانی، کوفتے، چکن شاشلک، یہ کچھ چائنیز نوڈلز وغیرہ، چکن آلمنڈس، چکن وتھ کیشو نٹس. ارے واہ، کیا بات ہے. تو دیسی کھانے بھی، آلو میتھی بڑی اچھی بناتی ہوں، قیمہ بڑا اچھا بناتی ہوں.
اور بیوقوف بڑا اچھا بناتی ہوں. کبھی بنے بنائے مل جاتے ہیں. کیسا لگتا ہے آپ کو کھانا کھلانا؟ ظاہر سی بات ہے جو کھانا بہت اچھا بناتا ہے اس کو کھلانا بہت اچھا لگتا ہے. ایکچولی کھانا جو بنانا جانتا ہے نا وہ کھانا خریدنے سے لے کر سرو کرنے تک ہی شوڈ بی کیئرفل اور اس کو اس چیز میں کنسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے. کیونکہ بعض اوقات سالن نکالتے ہوئے سرونگ ڈش میں ڈالتے ہوئے کئی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. تو یہ سب چیزیں نا میٹر کرتی ہیں کہ آپ کتنا کیئرفلی بنا رہے ہیں. ہجوم پسند ہے آپ کو یا اکیلے رہنا؟ اکیلے رہنا بالکل نہیں پسند. میں اکیلی ڈرتی ہوں. مجھے خوف آتا ہے, پتہ نہیں کیوں اکیلے پن سے خوف آتا ہے. اس لیے کوئی نہ کوئی میں کوئی شوٹ وغیرہ پہ جاؤں, کوئی میرا کوئی پروجیکٹ ہو ڈرامہ وغیرہ کرنے کے لیے, تو ہمیشہ میں میٹ کو ساتھ رکھتا ہوں آلویز. بڑی ایک انسپریشن لی ہے میں نے آپ سے, اور وہ یہ کہ آپ نے انڈسٹری میں رہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو وہ بڑی خوبصورت تربیت دی جو کہ شاید آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں اگنور ہو جاتا ہے. یہ جادو کیسے کیا آپ نے؟ یہ جادو نہیں, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور دیکھیں تو ہے بھی, بیکاز دس از ویری ڈیفیکلٹ رسپانسبلٹی, خاص طور پہ بیٹیوں کے. اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کے بچے آپ کا کتنا کہنا مانتے ہیں. 2 بیٹیوں کی میں نے تربیت کی اور الحمدللہ بڑا اچھا فیڈ بیک آیا سسرال سے, یعنی کہ شکر. تو باقی یہ ہے کہ گھر کا ماحول اس طرح کا بنا لیا جاتا ہے کہ وہ اس ماحول میں ڈھل جائیں. اب جیسا ایٹماسفیئر ہوگا, سردی ہوگا, یہ کمرہ وارم ہے اس وقت, تو اس کو وارم کیا ہے تو یہ ہمیں کمفرٹیبل لگتا ہے. تو اس طرح کا ماحول, اس طرح کا سارا سسٹم بنا لیا جاتا ہے تاکہ ان کو پرٹیکولرلی یہ نہیں کہ بھئی ایسے کرنا ہے, ایسے آپ ایسے کر کے دکھائیں تو وہ اس کو فالو کریں گے, اور وہ یہی ان کی تربیت ہے.